بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں MH نادر۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل آسٹرو نیکسٹ۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ میرا یہ ہفتہ ہوگا 6 دسمبر سے 12 دسمبر کے درمیان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے برج حمل ایریز سے۔ برج قوس میں موجود آپ کا سیارہ مریخ تاحال غروب میں حالت غروب میں موجود ہے۔ برج حمل سے تعلق رکھنے والے وہ افراد جو غیر ملکی سفر پر جانا چاہتے ہیں ان کو تاخیر اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا اندیشہ ظاہر ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کا سفر ملتوی بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے ملکوں کے ویزے اور امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے موجودہ وقت غیر مناسب ثابت ہوگا۔ آپ کے مالی امور کا سیارہ زہرہ مقابل ہونے کی آپ کے مقابل یعنی آپ کے 7ویں گھر پہ میں موجود ہے، آپ کے مقابلے پہ ہے۔ مقابل ہونے کی وجہ سے زائد اخراجات اور فضول خرچی لائے گا۔ آمدنی سے زیادہ خرچہ ہو جائے گا اور صاحب حیثیت لوگ فضول اخراجات میں اضافہ کریں گے۔ جتنی وہ کہتے ہیں نا، جتنا گڑ اتنا میٹھا، اتنا ہی خرچے کریں گے۔ کاروباری لوگوں کو ریکوری میں آسانی رہے گی۔ رکا ہوا پیسہ واپس ملنے کا امکان نظر آتا ہے۔ محبت کے معاملے میں سیارے بہتر حالت میں رہتے ہوئے معاملات محبت کو اچھا رکھیں گے۔ ملازمتی امور میں بہتری رہے گی، کام میں آسانی رہے گی۔ جن افراد کا تعلق تحریری کاموں سے ہے ان کے لیے سیارہ عطارد کا کارآمد ثابت ہوگا۔ مذہب کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کے آپس میں اختلافات شدید صورت اختیار کر جائیں گے۔ جس طرح آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ وہ مرزا جہلمی اور اس طرح کی یہ معاملات چل رہے ہیں۔ ازدواجی معاملات میں بہتری رہے گی، شریک حیات کا بھرپور تعاون رہے گا۔ قانونی معاملات میں اچھی خبریں ملیں گی۔ سیاسی افراد کے لیے یہ ہفتہ اچھی خبریں لائے گا۔ عزیزوں سے معمولی قسم کے اختلافات کا امکان بھی رہے گا۔ میڈیا اور صحافی برادری کے لوگوں کے لیے یہ ہفتہ اچھا گزرے گا، جبکہ آرٹ سے تعلق رکھنے والوں کو کچھ مشکل پیش آ سکتی ہے۔ تعلیمی لحاظ سے کامیابی ملے گی۔ طالب علم افراد کا رجحان علم کی طرف بڑھے گا۔ آپ کی صحت کا سیارہ عطارد اچھی پوزیشن میں ہے، لہذا اس ہفتے آپ کی صحت بہتر رہے گی یا اچھی رہے گی۔ برج ٹورس 6 دسمبر سے 12 دسمبر کے درمیان۔ برج ثور والوں کا سیارہ زہرہ خانہ نمبر 7 میں موجود رہتے ہوئے ازدواجی معاملات میں خوشی لائے گا۔ جن کی رشتے کی بات چل رہی ہے ان کو اچھی خبریں ملیں گی۔ گھریلو طور پہ کوئی خوشی کی خبر حاصل ہوگی۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ کاروباری لوگوں کی مصروفیت میں اضافہ لائے گا۔ نیا سٹاک اکٹھا کرنے کی طرف رجحان بڑھے گا۔ سٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والوں کو اچھی خبر ملے گی اور کام میں اضافہ ہوگا۔ قرض کے لین دین میں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ کوئی بدمزگی اور جھگڑے کا قوی تر امکان بھی نظر آتا ہے۔ محبت کے معاملات میں تیزی پیدا ہوگی۔ محبوب سے تعلقات میں بہتری پیدا ہوگی۔ خانہ دوستی میں سیارہ نیپچون جو کافی عرصے سے الٹا تھا اب سیدھا ہونے والا ہے۔ دوستوں سے تعلقات میں بہتری پیدا ہوگی۔ شراکت کرنے والوں کو فوائد حاصل ہوں گے۔ نئی شراکت نیا کام شروع کر سکتے ہیں۔ سفری معاملے میں رکاوٹوں کا خاتمہ ہوگا اور سفر سے خوشی ملے گی اور مقصد بھی پورا ہوگا۔ عزیز و اقارب سے تعلقات کے بارے میں یہ ہفتہ اچھائی لائے گا۔ دور کے عزیز رشتہ دار کی کوئی خبر ملے گی۔ ملازم پیشہ سرکاری اور غیر سرکاری افراد کے لیے یہ ہفتہ مناسب گزرے گا۔ پراپرٹی کا کام کرنے والوں کے لیے یہ ہفتہ کام میں کچھ بہتری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ برج ثور میں موجود مشتری اور یورینس الٹے ہونے کی وجہ سے اپنے فیصلے سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کی وجہ سے دوسروں کا دل ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ صحت کے بارے میں اس ہفتے احتیاط کرنا چاہیے۔ برج جوزہ جمنی 6 دسمبر سے 12 دسمبر کے درمیان۔ برج جوزہ سے تعلق رکھنے والوں کو سب سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ سیارہ مریخ خانہ صحت میں ڈوبا ہوا ہے اس وقت۔ اور جن افراد
کو پہلے سے خونی امراض ہیں ان کو یا خونی امراض کا شکار ہیں ان کو خاص احتیاط کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ موجودہ وقت میں برے امراض یعنی ٹائیفائڈ، ڈینگی وغیرہ سے بچنا ہوگا۔ اور جو لوگ جم میں ورزش کرتے ہیں ان کو بھاری چیزیں اٹھا کر ورزش کرنے سے گریز کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ قرض کے لین دین میں تلخی پیدا ہونے کا امکان رہے گا اور ملازمتی معاملات میں پیچیدہ صورتحال سے واسطہ بھی پڑے گا، اور دوسروں سے الجھنے اور تلخ کلامی کی وجہ سے دوسروں کو اپنا مخالف بنانے سے بھی بچنا ہوگا۔ اس ہفتے آپ کے مالی معاملات ملے جلے گزریں گے۔ روپے کے معاملات میں ناکامی اور کامیابی کا تناسب ایک جیسا رہے گا۔ محبت کے معاملات میں سیارے کچھ بہتر ہیں، محبوب سے تعلق بہتر رہے گا۔ ازدواجی معاملات کا سیارہ اس وقت الٹا ہے اور سیارہ مریخ بھی اسی جگہ موجود ہونے کی وجہ سے گھریلو ماحول میں خرابی کا امکان رہے گا۔ شراکت کرنے والوں کے آپس میں اختلافات کا بھی خطرہ رہے گا، کیونکہ ساتواں گھر برجوزہ والوں کا جو ساتواں گھر بنتا ہے وہ لائف پارٹنر اور بزنس پارٹنر کا گھر ہوتا ہے، اور اس میں سیارہ مریخ موجود ہے اور وہ بھی ڈوبا ہوا ہے۔ تو اس لیے لائف پارٹنر کے ساتھ پھڈے شڈے نہیں کرنے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اور بزنس پارٹنر کے ساتھ بھی احتیاط کے ساتھ یہ والا وقت گزارنا ہے۔ اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کریں، کوئی چیز چوری یا سرے راہ چھینی جا سکتی ہے۔ سفری معاملات میں کچھ بہتری کی امید ہے۔ سیاست سے وابستہ افراد کو مخالفت سے واسطہ پڑے گا۔ قانونی امور میں سیارے آپ کے حق میں نہیں ہیں۔ دوستوں سے تعلقات میں کشیدگی کا خطرہ رہے گا۔ تعلیمی معاملات میں بددلی پیدا ہوگی اور پڑھنے میں رجحان کم رہے گا، پڑھائی میں کم رجحان رہے گا۔ برج سرطان کینسر 6 دسمبر سے 12 دسمبر کے درمیان کینسر سرطانی افراد کے لیے مالی اعتبار سے یہ ہفتہ بہتر گزرنے کی امید، بالخصوص سٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے اس ہفتے مالی طور پہ اچھی خبریں ملنے کا قوی امکان نظر آتا ہے۔ کاروبار کرنے والوں کو بھی بہتر صورتحال کا سامنا رہے گا۔ اگرچہ سرطانی افراد کے معاملات محبت کا سیارہ غروب ہے، تاہم خانہ محبت میں سیارہ زہرہ کی موجودگی اچھا تاثر قائم کرے گی اور کسی قسم کی خوشی حاصل ہوگی۔ ازدواجی معاملات میں شریک حیات سے عارضی طور پہ اختلاف رائے ہونے کا امکان بھی رہے گا، اور یہی صورتحال شراکت کرنے والوں کے لیے بھی چلتی رہے گی۔ اگر کوئی نئی شراکت شروع کرنا چاہتے ہیں تو موجودہ وقت سازگار نہیں ہے۔ وہ سرطانی افراد جن کا تعلق آرٹ اور کھیلوں کے شعبے سے ہے ان کو ترقی ملے گی۔ روحانی معاملات میں بہتری رہے گی۔ عبادت کی طرف رجحان بڑھے گا۔ عزیزوں میں سے کوئی گھر میں مہمان کے طور پہ بھی آ سکتا ہے۔ دوستی کے بارے میں یہ ہفتہ اچھا ثابت نہ ہوگا، دوستوں سے کوئی امید رکھنا بیکار ثابت ہوگا۔ تعلیمی لحاظ سے چھوٹی اور بڑی کلاسز سے تعلق رکھنے والے طالب علموں کے لیے بہتری رہے گی۔ غیر ملکی سفر کے خانے میں سیارہ نیپچون کافی عرصے سے الٹا چلنے کے بعد اب یہ سیارہ سیدھا ہونے والا ہے، جو سفری امور میں کامیابی لائے گا۔ پراپرٹی ڈیلرز اور تعمیراتی شعبے سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یہ ہفتہ کچھ بہتر ثابت ہوگا۔ آرمی سے تعلق رکھنے والے فوجی بھائیوں جن کا تعلق کینسر یعنی سرطان سے ہے ان کو پرخطر مقام پر احتیاط کرنا ہوگی۔ آپ کی صحت کا سیارہ اچھی پوزیشن میں نہیں ہے، اپنی صحت پر نظر رکھیں اور اپنے کھانے پینے پہ خاص توجہ کی ضرورت رہے گی۔ برج اسد لیو 6 دسمبر سے 12 دسمبر کے درمیان برج اسدی افراد کے مالی معاملات پر صرف سیارہ زہرہ کی بہتر نظر ہے۔ اس کے علاوہ دیگر سیارے مخالف سمت میں چل رہے ہیں، لہٰذا مالی طور پہ سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ خاص طور پہ کاروباری حضرات محتاط رہیں۔ صرف اجناس کی خرید و فروخت اور فروٹ کا کاروبار کرنے والے اور کھانے پینے کے کام سے وابستہ افراد کو کچھ فائدہ مل سکتا ہے۔ بڑے کارخانہ دار اور ہیوی انڈسٹری سے تعلق رکھنے والوں کو نقصان کا خطرہ رہے گا۔
خانہ محبت میں غروب شدہ سیارہ مریخ جھگڑے لائے گا، لہٰذا معاملات محبت میں صبر اور تحمل سے کام لینے کے علاوہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت بھی رہے گی۔ ازدواجی معاملات میں بھی سیاروں کی پوزیشن ملی جلی ہے۔ غیر ملکی سفر کے معاملے میں سیارے کی پوزیشن سخت خراب ہے، سفر نہ کرنا بہتر رہے گا، اور سفر کرنے کی صورت میں سفر کا مقصد پورا نہ ہوگا۔ ملازمتی معاملات میں سختی پیش آئے گی، اضافی کام کرنا پڑے گا، اور ہم پیشہ لوگوں سے تلخ کلامی کا امکان بھی رہے گا۔ سواری کے معاملات میں صاحب حیثیت اور غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے گاڑی یا بائیک وغیرہ کی تبدیلی کا بھی سوچیں گے۔ گھریلو خواتین کے لیے یہ ہفتہ مصروفیت سے بھرا ہوا ہوگا، گھر میں مہمانوں کی آمد کا قوی امکان نظر آتا ہے۔ سیارہ زہرہ پراپرٹی ڈیلرز کے لیے اچھی خبر لائے گا۔ اس ہفتے میں صحت کے بارے میں کسی برے سیارے کا کوئی اینگل نہیں بن رہا، لہٰذا آپ لوگوں کی صحت جو ہے وہ اس ہفتے اچھی رہے گی۔ برج سنبلہ ورگو 6 دسمبر سے 12 دسمبر کے درمیان، برج سنبلہ کا حاکم سیارہ عطارد خانہ محبت میں موجود رہ کر محبت کے معاملات میں تیزی لائے گا، خط و کتابت میں تیزی پیدا ہوگی، والدین کو اولاد سے کسی قسم کی خوشی بھی ملے گی۔ سنبلہ والوں کے ازدواجی معاملات کا سیارہ مشتری ابھی بھی رجت میں چل رہا ہے، جس کی وجہ سے گھریلو ماحول میں بے سکونی کا عالم چل رہا ہوگا۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ بہتر گزرے گا، کسی نہ کسی ذریعے سے پیسہ ملنے کے روشن امکانات نظر آتے ہیں۔ کاروبار سے تعلق رکھنے والوں کو فوائد ملیں گی۔ سفری معاملات میں زائد اخراجات سے واسطہ پڑے گا۔ جو لوگ تفریحی سفر پر جانا چاہیں یا مذہبی سفر پر، ان کو اپنی جیب بھاری رکھ کر جانا ہوگا، کیونکہ خانہ سفر میں الٹا مشتری بے تحاشا اخراجات لاتا ہے۔ اندرون ملک سفر میں خوشی ملے گی، سفر کا مقصد پورا ہوگا۔ عزیزوں سے تعلقات کے معاملے میں یہ ہفتہ خوشیوں سے بھرا ثابت ہوگا۔ عزیزوں سے تعلقات میں مضبوطی پیدا ہوگی۔ آرٹ کے شعبے اور فیشن کی دنیا سے تعلق رکھنے والوں کو اچانک اچھی خبر ملے گی۔ کاروبار کرنے والی خواتین کو بھی مالی لحاظ سے فوائد حاصل ہونے کا قوی تر امکان نظر آتا ہے۔ دوستوں سے تعلقات میں بہتری رہے گی۔ علم کے معاملے میں یہ ہفتہ اچھا گزرے گا، پڑھائی میں دل لگے گا۔ اس ہفتے میں مجموعی طور پہ سنبلہ والوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ آپ کی صحت کا سیارہ مریخ سے متاثر ہے، جسمانی درد اور بخار کا امکان ہو سکتا ہے، بخار وغیرہ میں شکار ہو سکتے ہیں۔ برج میزان لیبرا 6 دسمبر سے 12 دسمبر کے درمیان، برج میزان میں اس وقت ذنب یعنی کیتو موجود ہے، اور ذنب دماغی طور پہ الجھن میں ڈالتا ہے، اور ذنب کو سیارہ نہیں بلکہ زمین کا سایہ ہے، تاہم ذائچے میں اسے سیارے کے طور پہ اس کے اثرات کی وجہ سے لیا جاتا ہے۔ میزانی افراد کا اپنا سیارہ زہرہ خانہ مال میں موجود ہے اور پیسے کے سلسلے میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ کاروبار کرنے والوں کو قابل قدر پرافٹ حاصل ہونے کا امکان نظر آتا ہے۔ ہوٹل ریسٹورنٹ سے تعلق رکھنے والوں کے کام میں تیزی آئے گی، کاروباری خواتین کے کام میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ نئے کام شروع کرنے کے لیے سیارہ زہرہ معاونت دے گا۔ عزیزوں سے سخت اختلافات معمولی سی باتوں پر شروع ہو سکتے ہیں اور بات تلخ کلامی اور جھگڑے تک جا سکتی ہے، اور لہٰذا آپ کو عزیزوں کے معاملات زندگی سے دور رہنا ہوگا۔ محبت کے معاملے میں سیارہ بہتر نہیں ہے، لہٰذا محتاط رہنا ہوگا، اور شریک حیات سے بھی انبن ہونے کا خطرہ رہے گا، کیونکہ آپ لوگوں کا جو 7واں گھر ہے برج ایریز، اس کا جو مالک ہے وہ ڈوبا ہوا ہے، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ اگر شریک حیات سے کوئی جھگڑا ہوا ہو تو وہ رشتہ داروں کی وجہ سے ہوگا۔ سفری معاملات میں بہتری رہے گی، میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کے کام میں اضافہ ہوگا۔ آرمی سے تعلق رکھنے والوں کے تبادلوں کا قوی امکان رہے گا۔ تعلیمی لحاظ سے بہتری رہے گی، طالب علموں میں پڑھنے کا رجحان رہے گا۔
قرض اور پیسے کی واپسی کے سلسلے میں سیارے خراب ہیں، ان معاملات میں مایوسی ملے گی۔ قانونی معاملات میں اچھی خبر حاصل ہوگی۔ وراثت کے معاملات میں خونی قسم کے جھگڑے کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ صحت کے معاملات میں احتیاط سے کام لینا ہوگا کیونکہ خانہ صحت کا سیارہ الٹا چل رہا ہے۔ برج عقرب 6 دسمبر سے 12 دسمبر کے درمیان برج عقرب اسکارپیو۔ برج عقرب کا حاکم سیارہ مریخ برج عقرب میں غروب تھا، تاہم اب آگے کی طرف چلتے ہوئے آپ کے خانہ مال میں جا کر پھر غروب ہو چکا ہے، یعنی سن کے ساتھ جو بھی سیارہ آتا ہے قریب آتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ اب پچھلے مہینے جو ہے برج عقرب میں موجود تھا اور سن بھی موجود تھا، اسی لیے ڈوبا ہوا تھا۔ اب برج قوس میں سن چلا گیا ہے اور مریخ بھی ساتھ میں ہے، تو مریخ پھر ڈوب گیا ہے۔ اور غروب شدہ سیارے الٹے سیارے سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اپنے روپے کی حفاظت کرنا ہوگی۔ غلط جگہ پر روپیہ لگانے سے دوسروں سے مشورہ اور تحقیق کر لیں، یعنی اگر انویسٹمنٹ کرنی ہو تو پیسہ لگانے سے پہلے کسی سے مشورہ ضرور کر لیں۔ اور کاروباری لوگوں کو مالی نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ عام اور غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے عقربی افراد کو نہایت ہی سمجھداری سے چلنا ہوگا۔ سوچ سمجھ کر اخراجات پر نظر رکھنا ہوگی کیونکہ آمدنی کم رہے گی اور اخراجات کا پہاڑ سامنے کھڑا ہوگا۔ محبت کے معاملے میں سست رفتاری سے معاملات محبت چلتے رہیں گے۔ ازدواجی معاملات میں شریک کی حیات کا تعاون حاصل رہے گا۔ شراکت کرنے والوں کے لیے بھی بہتری رہے گی۔ دوستوں سے تعلقات اچھے انداز میں چلیں گے اور دوستوں سے امداد بھی مل سکتی ہے۔ نزدیکی شہر کے سفر ہونے کا امکان رہے گا۔ بیرون ملک سفر کے لیے یہ ہفتہ نارمل رہے گا۔ سیارہ زہرہ عقرب میں موجود ہے جو اچھے کھانے اور تفریح کا رجحان پیدا کرے گا۔ دعوتوں پہ جا سکتے ہیں، پارٹیز میں جا سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے سیارہ زہرہ اچھے اثرات لائے گا۔ والدین کو اولاد کے بارے میں کوئی شکایت موصول ہونے کا امکان بھی نظر آتا ہے۔ آپ کی صحت کا سیارہ غروب ہونے کی وجہ سے بخار، الٹی اور کھانسی میں مبتلا ہونے کا خطرہ رہے گا۔ برج قوس سیجیٹیریس 6 دسمبر سے 12 دسمبر کے درمیان برج قوس کا حاکم سیارہ مشتری الٹا چل رہا ہے اور آپ کے خانہ ملازمت میں گردش کر رہا ہے۔ بڑے بڑے عہدوں پر فائز افراد کے لیے مشتری کی رجت مسائل لاتی ہے، خاص طور پہ جو لوگ سرکاری اداروں سے وابستہ ہیں ان کو یہ سیارہ زیادہ پریشان کرتا ہے۔ جو لوگ نچلے درجے کے ملازمین ہیں ان کو افسران بالا سے پریشانی آنے کا خطرہ رہے گا یا امکان نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ سیارہ مریخ برج قوس میں غروب ہونے کی وجہ سے طبیعت میں اشتعال ہونے کا اشارہ ملتا ہے اور طبیعت میں غصہ رہے گا، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں کا 7واں گھر جو ہے اگین لائف پارٹنر اور بزنس پارٹنر کا ہوتا ہے، اس سے کیونکہ پہنچ میں یہی رشتے سب سے زیادہ ہوتے ہیں، سب سے قریبی پہنچ یہی ہوتی ہے۔ لائف پارٹنر سے جھگڑا کر لیتا ہے انسان یا پھر بزنس پارٹنر کے ساتھ، اور تو دور ہوتے ہیں لوگ، تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے برج قوس والوں کو، کیونکہ مریخ ان کے پہلے گھر میں ہے اور اس وقت ڈوبا ہوا بھی ہے۔ یہ سیارہ آپ کی قانونی معاملات سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ جن کے مقدمات چل رہے ہیں ان کو سخت مایوسی کا سامنا رہے گا۔ مالی معاملات میں ملی جلی صورتحال سے واسطہ پڑے گا۔ روپیہ پیسہ حاصل کرنے میں زیادہ کوشش کرنا ہوگی۔ ازدواجی معاملات میں بہتری رہے گی۔ محبت کے معاملات میں لڑائی جھگڑے کا قوی امکان نظر آتا ہے۔ سیارہ زہرہ خانہ نمبر 12 میں کسی عزیز کی بیماری سے متعلق بری خبر لا سکتا ہے۔ سفری معاملات میں کامیابی ملے گی۔ جو لوگ ویزوں کے منتظر ہیں ان کو کامیابی حاصل ہوگی۔ آرٹ کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو مشکل پیش آئے گی۔ سٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والوں کو سخت محتاط رہنا ہوگا، کسی نقصان کا خطرہ ظاہر ہوتا ہے۔ گھریلو خواتین کو اولاد سے تعلق رکھنے والے مسائل کا سامنا رہے گا۔ چھوٹے بچوں کو چوٹ لگنے کا امکان رہے گا اور کچن میں خود کو آگ وغیرہ سے بھی محفوظ رکھنا ہوگا، خطرہ ہو سکتا ہے، آگ سے دور رہیں، احتیاط کریں، مطلب یہ ہے۔ خانہ صحت کے سیارے
خراب پوزیشن میں ہے، پہلے سے بیمار لوگوں کو سخت احتیاط کرنا ہوگی، خاص طور پہ دل کے مرض میں مبتلا افراد کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اور تندرست افراد کو الرجی، گلا اور بخار، کھانسی اور سردی سے لگنے والے امراض کا خطرہ رہے گا۔ برج جدی کیپریکارن 6 دسمبر سے 12 دسمبر کے درمیان برج جدی والوں کا حاکم سیارہ زحل سیدھی حالت میں خانہ نمبر 3 میں موجود رہتے ہوئے عزیزوں میں کسی کے بارے میں خاص خبر کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جو اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ سیارہ زحل آپ کے مالی معاملات کا بھی سیارہ ہے، لہٰذا آپ کے مالی معاملات ملے جلے انداز میں چلتے رہیں گی، تاہم مالی اعتبار سے کسی تیزی کے پیدا ہونے کی امید کم ہی رہے گی، کیونکہ سیارہ زحل کو سست ترین سیارہ سمجھا جاتا ہے، تو اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ اس میں تیزی کم ہی نظر آئے گی۔ تاہم ایک سیارہ زحل کے ساتھ اس ہفتے بہتر پوزیشن میں ہے، تو ان افراد کو مالی طور پہ زیادہ فوائد ملیں گے جن کا تعلق آرٹ کے کسی بھی شعبے سے ہو یا کھانے پینے سے ہو۔ ان خواتین کے لیے بھی بہتر ہوگا جو کپڑے اور بیوٹی پارلر وغیرہ کے کام سے منسلک ہیں۔ محبت کے معاملات میں محتاط رہنا ہوگا اور روٹھنا اور منانا چلتا رہے گا۔ ازدواجی معاملات میں بہتری رہے گی، شریک حیات سے تعاون ملے گا، دوستوں سے خوشی حاصل ہوگی، اور اگر کسی دوست سے امید لگا رکھی ہے تو وہ امید پوری ہونے کا قوی امکان نظر آتا ہے، یعنی اگر آپ نے کسی سے پیسے مانگے ہیں یا لینا چاہ رہے ہیں تو وہ مل سکتے ہیں اس ہفتے۔ اور کوئی دوست کسی گھریلو تقریب میں آپ کو شرکت کی دعوت بھی دے سکتا ہے۔ سفری معاملات میں جدی والوں کو کامیابی ملے گی۔ جن افراد کے عدالت میں مقدمات چل رہے ہیں ان کے لیے بری خبر ہے، غروب مریخ بری طرح سے آپ کے کیس کو متاثر کر سکتا ہے، آپ کے اکثر افراد کی ضمانت خارج بھی ہو سکتی ہے۔ جرائم پیشہ افراد پر یہ ہفتہ قابل گرفت ثابت ہو سکتا ہے۔ جو لوگ پولیس سے تعلق رکھتے ہیں ان کو سخت محتاط رہنا ہوگا۔ سیارہ عطارد اس وقت جدی میں موجود ہے، برج جدی میں موجود ہے، اور آپ کے علم میں اضافہ اور سوچنے کی صلاحیت میں تیزی پیدا کرے گا۔ خانہ صحت کے بارے میں سیارے اچھی پوزیشن میں ہیں، لہذا اس ہفتے صحت آپ لوگوں کی اچھی رہے گی۔ برج دلو ایکویریس 6 دسمبر سے 12 دسمبر کے درمیان برج دلو سے تعلق رکھنے والوں کے مالی معاملات کا سیارہ الٹی گردش میں ہے، جو اخراجات میں تیزی پیدا کرے گا اور آمدنی میں کمی رہے گی۔ کاروبار کرنے والوں کو محتاط انداز میں رہتے ہوئے کام کرنا ہوگا، بڑے منصوبہ سازوں کو بھی محتاط رہنا ہوگا۔ خانہ دوستی میں سیارہ مریخ کے غروب شدہ حالت میں ہونے کی وجہ سے دوست کی مصیبت آپ کے گلے پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں سے اختلافات جاری رہنے کا بھی امکان نظر آتا ہے۔ عدالتی معاملات میں اچھی خبر حاصل ہوگی، آپ کا وکیل تعاون کرے گا۔ جن سیاسی افراد کے مقدمات ہیں ان کو اچھی خبر ملے گی۔ ازدواجی معاملات میں شریک حیات بیمار ہو سکتی ہے یا اس کی تیمارداری کرنی پڑ سکتی ہے۔ محبت کے معاملے میں محبوب آپ سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرے گا۔ روحانی امور میں بہتری رہے گی، عبادت میں دل لگے گا۔ سفری معاملات میں اچھی خبر حاصل ہوگی۔ جن افراد کے غیر ملکی معاملات ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ سازگار ثابت ہوگا۔ گھریلو خواتین کی مصروفیت میں اضافہ ہوگا، گھر میں کسی روحانی یا مذہبی محفل بھی ہو سکتی ہے۔ طالب علم افراد کا رجحان علمی مشاغل کی طرف کم اور تفریح کی طرف زیادہ رہے گا۔ رشتہ داروں کا سیارہ ڈوبا ہوا ہے، لہٰذا ان میں سے کوئی اختلاف ہونے کا قوی امکان رہے گا۔ صحت کے معاملات اس ہفتے بہتر رہیں گے۔ برج حوت پائسز 6 دسمبر سے 12 دسمبر کے درمیان برج حوت میں سیارہ نیپچون سیدھا ہو چکا ہے، جو کافی عرصے سے الٹا چل رہا تھا۔ اب طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہوگا اور دل جمی سے سوچنے اور عمل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ آپ کے مالی معاملات کا سیارہ غروب ہے، لہٰذا اپنے روپے پیسے کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں اور لین دین کے بارے میں محتاط رہیں، ورنہ
کسی قسم کے دھوکے اور فریب کا امکان نظر آتا ہے۔ بد کے معاملے میں بہتری رہے گی، ازدواجی معاملات میں بھی بہتری رہے گی، شراکت کرنے والوں کو فوائد حاصل ہونے کا امکان رہے گا۔ عزیزوں سے تعلقات کے معاملے میں سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا، بڑے اختلاف کا خطرہ رہے گا۔ ملازمتی معاملات میں بہتری رہے گی، تاہم بڑے افسران پر زائد ذمہ داری کا بوجھ بڑھے گا۔ آرمی سے تعلق رکھنے والے بڑے رینک کے افسران کے تبادلے کا امکان بھی رہے گا۔ علمی لحاظ سے یہ ہفتہ بہتر گزرے گا۔ سائنس اور میڈیکل کے طالب علموں کے لیے یہ ہفتہ علم میں اضافہ لائے گا۔ میڈیا اور صحافت سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے کام میں اضافہ ہوگا۔ روحانی معاملات میں بہتری رہے گی، دوستوں کے ساتھ تعلقات میں تیزی پیدا ہوگی۔ سفر کے لیے یہ ہفتہ بہتر نہ ہوگا۔ آپ کی صحت کا سیارہ شمس خانہ صحت کے ساتھ اچھی نظرات میں رہتے ہوئے صحت کے معاملات میں بہتری اور تندرستی لائے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ لوگوں کے مشوروں کا انتظار رہتا ہے، کمنٹس کا انتظار رہتا ہے، لائک کریں، شیئر کیا کریں ہماری ویڈیو کو، اور کوئی اگر ہمارے چینل کو کسی طرح کی سپورٹ کرنا چاہے تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو پرسنل ذائچہ بنوانا ہو تو ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ کے ساتھ میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فرض کریں کسی کے پاس اوریجنل ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، اسے ڈاؤٹ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے میری ڈیٹ آف برتھ، یہ فرضی لکھی ہوئی ہے، تو وہ اپنے ہاتھ کا پرنٹ یعنی ہاتھ کی پکچر بنا کے بھی بھیج سکتے ہیں اور پھر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، جلدی ملاقات ہوتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔